پاکستان زندہ باد۔ یاد رکھیں، اسرائیل، بھارت اور ایران، ان تینوں ممالک کے منصوبے مسلم دنیا، عالم اسلام کے لیے ہمیشہ خطرناک رہے ہیں، ہمیشہ خطرناک ہیں اور خطرناک رہیں گے۔ کیوں؟ وجہ جانیے۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک پر قبضہ کر کے اس کی سرحدیں دریائے نیل تک اور مکہ مدینہ تک ہو جائیں۔ دجال اکبر سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ مدینہ پر یہودیوں کا مکمل قبضہ ہو جائے، اور اس کے لیے اس کو جو بھی منصوبہ اپنانا پڑے اس کے لیے وہ کر گزرنے کو تیار ہے۔ نمبر 2، بھارت اکھنڈ بھارت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اسی کی عملداری ہو، وہی سب سے بڑا ہو اور پوری جنوبی ایشیا میں اسی کا کنٹرول ہو۔ چنانچہ وہ پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت سے ہی انہوں نے سازشیں شروع کر دی تھی۔ انڈیا کے حکمرانوں نے، انڈیا اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا اور نہ کریں گے۔ 4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں جو انڈیا نے پاکستان پر مسلط کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہر مرتبہ پاکستان بچا رہا اور بچا رہے گا۔ گزشتہ سال مئی میں اللہ کی نصرت سے یہ جو بڑا بنیان و مرصوص جنگ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف انڈیا پر بلکہ پوری دنیا پر، مسلمانوں، ممالک اور دوسرے ممالک پر پاکستان کی دھاک بیٹھا گی۔ اس کے بعد پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ترین اور بڑے ممالک کے سب میں آ چکا ہے۔ یہ بات پاکستان کے مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ایران کی تاریخ دیکھ لیں، ایران چاہتا ہے کہ اس کی سرحدیں مکہ تک ہوں، مدینے تک ہوں۔ تاریخ میں دیکھیں بیت اللہ پر کس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی؟ آج سے 45 سال پہلے 1989 میں ایرانیوں نے بیت اللہ پر قبضے کی کوشش کی۔ پھر بیت اللہ پر جو قبضہ کرنے کی کوشش کی، چھڑوایا کس نے؟ پاک فوج نے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاک فوج نے بیت اللہ کو آزاد کروایا۔ ایران کی آپ تاریخ پڑھ لیں، پوری تاریخ میں دیکھیں، ہمیشہ انہوں نے اور ان کی پروکسیز نے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، مسلم دنیا کو نقصان پہنچایا۔ شام میں کیا ہوتا رہا، لیبیا میں کیا ہوتا رہا، عرب ممالک میں کیا ہوتا رہا، سعودی عرب میں کیا ہوتا رہا، اور پاکستان میں کتنی سازشیں انہوں نے کی۔ بلوچستان میں دیکھیں کتنی پراکسیز ہیں ان کی، ایرانیوں کی کتنی پراکسیز ہیں جو مسلم دنیا میں کام کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، جب جنگ شروع ہوئی، اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایرانیوں نے، ایرانی گھماشتیوں نے اور ایرانی پراکسیز نے اور پاکستان میں رہنے والے ذاکروں نے کراچی میں ایمبیسی جلائی، کراچی میں، گلگت میں پاک فوج پر حملے کیے، اور پھر جب آرمی چیف نے شیعہ علماء کو بلا کر، ذاکرین کو بلا کر کہا کہ خبردار پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے، جلاؤ گراؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، تو باہر آ کر ان ذاکروں نے پاک فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دی۔ تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کے، عالم اسلام کے، مسلم حکمرانوں کے خیر خواہ نہیں رہے، تو ایران سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ، افغان حکومت پاکستان کے خلاف کیوں ہو گئی؟ میرا اس پر ایک تجزیہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان میں آ گیا، اپنے 42 طاقتور اتحادیوں کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، انہوں نے افغانستان کو فتح کرنے کے لیے تمام تر حربے استعمال کیے، لیکن بالآخر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست فاش ہوئی۔ جب شکست فاش ہوئی، انہوں نے 2000 میں نکلنے کا یہاں سے ارادہ کیا، تو اس وقت کی CIA نے اور دیگر انٹیلیجنس اداروں نے امریکہ کو یہ کہا، امریکی حکمرانوں کو کہا، اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ افغانستان میں جو ہم جنگ ہار رہے ہیں، اس کی وجہ افغانستان نہیں، اس کی وجہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک جو ہے
وہ اس کے پیچھے ہے، ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ اس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے افغان حکومت کو پاکستان کے خلاف کرنا ہے۔ آپ دیکھیں جب امریکہ یہاں سے چلے گیا اور مذاکرات ہوئے، قطر مذاکرات ہوئے، مختلف جگہوں پر مذاکرات ہوتے رہے، 45 سال تک پاکستان نے افغانوں کا ساتھ دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں افغانی یہاں رہتے تھے، لیکن انہوں نے آتے ہی پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، دوستی بھارت کے ساتھ شروع کر دی۔ جب مارکہ حق ہوا تو افغان قیادت کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ انڈیا میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد سے دیکھ لے پاکستان کی اور افغانوں کی ہمیشہ جنگ رہی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کیوں کہتا ہے کہ پاکستان افغانستان پر جو حملے کر رہا یہ اچھا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ امریکی صدر ٹرمپ جب سے آئے ہیں ان کو اس بات کا قلق ہے، اس بات کا دکھ ہے کہ افغانستان میں بہت سارا امریکی اسلحہ پڑا ہوا ہے جو عالمی دہشت گردوں کے یا کسی بھی دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو نیٹو کا یا امریکہ کا اسلحہ ہے وہ اسلحہ ختم ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اسلحہ ختم ہو، اور پاکستان کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہاں کا جو یہ اسلحہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے تاکہ شدت پسندوں کے ہتھے یہ اسلحہ نہ چڑھ سکے۔ اب آج میں عالمی دنیا کے طرف، مسلم دنیا اور پاکستان کی طرف۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو مسلم دنیا میں ایٹمی طاقت ہے۔ مسلم دنیا کو جہاں پر، پھر مسلمانوں کو جہاں پر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ سب کے سب کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی طرف۔ سعودی عرب اور پاکستان یک جان دو قالب کی طرح ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان ہماری حفاظت کرے اور پاکستان نے ہمیشہ حفاظت کی۔ چنانچہ گزشتہ سال پاکستان کا اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ اب جب امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع کی تو ظاہر بات ہے ایران پر حملے ہوئے، اور ایران نے جوابی وار کرنے تھے اسرائیل پر اور امریکہ پر۔ امریکہ تو 7 سمندر پار اتنا دور حملے نہیں ہو سکتے، چنانچہ اس نے کیا کیا کہ عرب ممالک کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر جہاں جہاں پر امریکی اڈے تھے، اتحادیوں کے اڈے تھے، وہاں پر حملے شروع کر دیے۔ اب پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، چنانچہ پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عرب پر حملے نہ ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ حاکم بدہن حالات کا اشارہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان نے مل کر بالآخر ایران سے لڑائی لڑنی ہے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، اللہ کرے مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ جنگ کسی بھی کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ جنگ تباہی لاتی ہے، ممالک کے لیے، قوموں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ جنگ عظیم اول میں اور جنگ عظیم دو میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں انسان مارے گئے تھے۔ اب جو جنگ شروع ہوئی ہے، ایک طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے، بھارت ہے، دیگر ان کے اتحادی ممالک ہے، دوسری طرف ایران ہے، چائنا ہے، روس ہے اور ان کے اتحادی ممالک ہے۔ پاکستان کی ایسی پالیسی ہے کہ جو سب کے ساتھ چلنے والی ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، پاکستان کے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ دنیا تعلقات کی دنیا ہے۔ اس لیے پاکستان اس وقت پوری دنیا کا منظور نظر ہے۔ پاک فوج اور ISI دنیا کی طاقتور ترین ادارے بن چکے ہیں۔ ISI طاقتور ترین ایجنسی ہے۔ نیٹو کو، امریکہ کو افغانستان سے بھگانے میں پاکستان کا کردار رہا۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، شدت پسند لوگ ہیں، ان کو ختم کرنے میں پاکستان کا کردار رہا۔ امن فوج کے اندر پاکستانی فوج رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو 7 ایسی خصوصیات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن سے نوازا ہے۔
کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کے ہم سری کیا اس کے پاسنگ میں بھی نہیں. وہ 7 چیزیں کیا ہے, وہ 7 خصوصیات کیا ہے, اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کر رہے ہیں. اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ, پاکستانی افواج کے ساتھ, پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ, پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آپ محبت کریں, قدر کریں. یہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے یہ عظیم کامیابی کی علامت ہے. پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے. ریاست مدینہ اور پاکستان ایک دوسرے میں یوں رس بچ گئے ہیں, یوں آ چکے ہیں, یوں گھوم گئے ہیں ایک دوسرے میں جیسے پھول میں خوشبو. جیسے پھول سے خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح پاکستان کو ریاست مدینہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہیں, جس کا آئین پاکستان کا آئین اسلامی ہے. پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اسلام قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بنے گا. الحمدللہ پاکستان میں نوجوان جو ہے وہ سب سے زیادہ, پاکستان ان ممالک میں جہاں نوجوان سب سے زیادہ ہے. پاکستان ایک محنتی قوم ہے. پاک فوج دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے. پاکستانی ISI دنیا کے مانی ہوئی ISI. لہذا آپ آرام کے ساتھ سوتے رہیں. بس ایک کام آپ نے کرنا ہے, وہ کیا؟ پاکستان کے خلاف زہر نہ اگلیں, پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام بنائیں, اتفاق و اتحاد کے ساتھ پاکستانی فوج کا ساتھ دیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.